ومحمد رفع الجهالة بالهدى وأباد حكم الجاهلية کی برکت سے۔ تو ہمارا جو نصاب ہے یہ سارا جو ہے، یہ سارا نصاب بھی علم نور کو جاننے کے لیے رکھا گیا ہے۔ جس طرح وہ نصاب مسنون نہیں، جائز ہے علم کو سمجھنے کے لیے، اسی طرح تصوف کے بزرگوں نے بھی ایک نصاب رکھا تصوف کے علم کو جاننے کے لیے، تزکیے کے علم کو جاننے کے لیے، یعنی کہ قرآن اور حدیث میں آپ تزکیے کا علم جانیں گے، تزکیے کا۔ تو ان لوگوں نے تزکیے کو نام دے دیا تصوف کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم لوگ بر صغیر میں عملیات جانتے ہیں، مگر حدیث میں اس کو رقیہ کہا گیا ہے، یعنی کہ اسی طرح اپنی زبانوں میں اپنے الگ الگ جگہوں میں ایک چیز کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو قرآن میں تزکیے کا علم ہے اس کو تصوف کا نام دیا گیا، اور تصوف کے ایک نصاب بنائے گئے جس میں ہر سلسلے کے بزرگ نے اپنا ایک نصاب رکھا۔ تو اسی پر چلتے چلتے پھر بزرگان دین نے علم نور یعنی کہ علم باطن حاصل کیا، علم تصوف حاصل کیا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ درس نظامی کے طریق پر چل کر 8 سالہ کورس کر کے انسان فاضل ہو جاتا ہے، پھر اس کو آگے مطالعہ کر کے علم حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان خواہ وہ قادری کی نصاب پر ہو، سہروردیہ کے نصاب پر ہو، کسی بھی نصاب پر ہو، کسی بھی سلسلے کے پورے نصاب پر، صرف ایک وظیفے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نصاب پر یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہر سلسلے کی ایک الگ نصاب ہے جو ہمارے شیخ مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب میں لا کر بآسانی لوگوں کو پیش کر دیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پیش کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر انسان کو آسان کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی سلسلے کے نصاب پر ذکر کیا تو آپ کو وہ سلسلے کی اجازت سے علم سمجھنے میں آسانی ہو جاتی، اور آپ کو نور سمجھنے میں آسانی اور نور حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ انسان کے اندر بہت بڑی دنیا ہے، مگر وہ دنیا بنانی پڑتی ہے، خود بنتی نہیں۔ انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا عقل ہے، اس عقل میں بہت جگہ ہے، اس دماغ میں بہت بڑا عقل ہے، اور پھر اس میں بہت جگہ ہے۔ اب ایک بندے نے پوری زندگی میں ایک کتاب کو پڑھا اور اسی کو سمجھا اور آگے محنت نہیں کی، سو گیا، تو آگے اس نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، اپنے عقل کو پہ محنت نہیں کی، اس کے اندر اور جگہ نہیں بنائی، تو اس نے دوسری کتاب کی جگہ اس میں بنائی نہیں، تو دوسرا کتاب آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے جب آپ نصاب ذکر طے کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو نور کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو وہ نور کی جگہ کھل جاتی ہے جو ویسے بند ہوتی ہے۔ تو آپ کے جو ہے نا نور، اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کرنے کے لیے آپ کا جو جسم ہے وہ کھل جاتا ہے، آپ کا جو عقل ہے عقل سلیم بن جاتا ہے، آپ کا جو قلب ہے وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، اور آپ کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ سے جو ہے نا لوامہ بن جاتا ہے، لوامہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس جو ہے نا ملہمہ بن جاتا ہے، مختلف پھر علم کے فیوزات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو باطنی علوم یعنی کہ علم تصوف، جو علم تزکیہ کا علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا جس طرح نصاب بزرگوں نے پیش کیا ہے، تصوف کے بزرگوں نے، تو ان نے بھی ایک نصاب پیش کیا جو جائز نصاب ہے، جو مسنون نصاب نہیں۔ ہاں وہ نصاب جائز ہے دین کے روح سے، اور اسی کی وجہ سے پھر آپ مسنون کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک مثال کے طور پر آپ لے لو کہ درس نظامی میں صرف نحو مسنون تو نہیں، مگر صرف نحو کے علاوہ آپ مجھے بتائیں عجمی آدمی قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کو بہت آسانی ہو جاتی ہے، یعنی کافی قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے جب وہ صرف اور نحو پڑھتا ہے۔ تو درس نظامی میں دیکھو نا صرف اور نحو پر ابتدائی کلاسوں میں کتنی زور دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کا نفس مطمئنہ ہو جائے، آپ کا قلب سلیم ہو جائے، آپ کا عقل سلیم ہو جائے، اور علم کے لیے کھل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ کا جسم تیار ہو جائے، اس کے لیے ایک نصاب بزرگوں نے رکھا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے شیخ مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ایک نصاب اس دور میں رکھا جو دور حاضر پر ایک برکت اور ایک رحمت ہے۔